بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر نوشین حامد, ظہیر عباس کھوکر صاحب فرام بیت المال MD, ڈاکٹر ماہر فالہ فرام WHO, ثنا حفیظ, ڈاکٹر ثنا حفیظ, ڈاکٹر مریم, ambassadors, dignitaries, Dr. Shahzad from Health Sciences Academy, ladies and gentlemen, اور جو افراد باہم معذوری یہاں موجود ہیں ان سب کو السلام علیکم. ہمارے گھر کا ایک کلچر ہے کہ جب بیوی اپنی بات کر جائے تو she has said the last word. مگر ہر جگہ پر جہاں یہ بولتی ہیں تو مجھے کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے, تو لہٰذا اس کو صرف کتاب کے آخر میں ایک اپینڈکس ہوتی ہے, وہاں سے اس سے متناسب وہیں پر آپ سمجھ لیجیے گا کہ میں اپنی گفتگو کر جاؤں. یہاں پر بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپریہنسو انداز سے سب کے سامنے ایک گفتگو آ گئی, اور کتنے اچھے لگتے ہیں یہ الفاظ ہمارے کانوں کو کہ کسی چیز میں ہم کہیں نہ کہیں گلوبل لیول پر یا تو لیڈرشپ اختیار کر رہے ہیں یا لوگوں سے آگے ہیں. اور یہ اس کی کوشش ہم نے نہیں کی. جیسے مثال کے طور پر آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ یہ پریسیڈنسی دا ورلڈز فرسٹ گرین پریسیڈنسی کہلائی, کہ جس کو ISO اسٹینڈرڈز کے اعتبار سے یہ مانا گیا اور اس کا چرچا ساری دنیا میں ہوا کہ دا فرسٹ گرین پریسیڈنسی آف دا ورلڈ, کہ ہم نے اپنے سورسز آف انرجی اور کنزرویشن کے اعتبار سے, پانی کے اعتبار سے, ہر چیز کے اعتبار سے ہم نے اپنا فٹ پرنٹ بہت ہی کم کر لیا. اچھا, نہ ہم نے اس کے لیے کوشش کی تھی کہ وی شوڈ بیکم دا فرسٹ, ہم تو اپنا کام کر رہے تھے اور ریکگنیشن مل گیا. یہ بھی اسی طرح کی ایک کیفیت ہے کہ یہ ہمارے جذبات سے بہت قریب ہے. اور جب ہم کنسٹیٹوئنسی میں اپنے کام کیا کرتے تھے, سمینہ علوی اور میں, تو بہت سارے کیمپس لگاتے تھے, اور ان کیمپس کے اندر سب سے آسان کیمپ جو ہوتا تھا وہ آنکھوں کے حوالے سے ہوتا تھا, آئی کیمپ. اور آئی کیمپ میں ہم ڈاکٹر سے ریکویسٹ کر لیتے تھے کہ آپ آ جائیں, اور پھر ہم وہاں اشتہار بھی دیتے تھے, کیمپ لگا کر کسی جگہ پر کسی کچی آبادی میں بیٹھ جاتے تھے, اور ٹریمینڈس رسپانس. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک مرتبہ 1980s میں شاید میں تھرپارکر گیا, وہاں بھی میرے ایک دوست نے آئی کیمپ لگایا, میں نے ڈینٹل کیمپ لگایا. تو جب آئی کیمپ لگتا ہے تو اس کے اندر چشمے پرووائڈ کر دیتے ہیں, اور آپ کو تعجب ہوگا کہ لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں جو بزرگ حضرات ہیں جن کو جو پڑھنے کے اعتبار سے یا بینائی کے اعتبار سے کمزوری ہوتی ہے مگر افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو مفت جب چشمہ دیا جاتا ہے تو ان کی خوشی کا کیا معیار ہوتا ہے. تو یہ جو عوام کے اندر نکل کر کام کرنے کا جذبہ ہے, اس کو اگر کمپریہنسولی دیکھیں, جس کا یہاں پر ذکر بھی ہوا, تو ہمیں بچپن سے, پیدائش سے لے کر آگے تک ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ پوری ایک گاڑی ہے جس کا ہر پرزہ ہر لیول پر ہر زمانے میں ہر بچے, بڑے اور بوڑھے کی زندگی میں جہاں جہاں ان پٹ کی ضرورت ہے وہاں دے. دنیا کی حکومتوں کو یہ بڑا مشکل ہے کہ کمپریہنسو ہیلتھ انشورنس ایسی ہو جائے کہ سب چیزوں کی دیکھ بھال کر لی جائے. مگر ترقی یافتہ سوسائٹیز اس بات کی کوشش بھی کر رہی ہیں, اور پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے, جس کے اندر ہیلتھ کارڈ ایک بہت بڑا اچھی چیز رکھی گئی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ایک تو حکومت پر ہے, اور میری اور آپ کی زندگی میں حکومت سارا بوجھ شاید نہ اٹھا سکے, مگر پھر معاشرے کا ہے. اور یہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ گھر سے شروع ہوتی ہے. گھر والے پہلے خود پریشان ہوتے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسی بیماری ہے, اس کو کیسے ہم ہینڈل کریں گے.
چھوٹے بچے کو ہینڈل کرنے کے اعتبار سے پھر بھی آسانی رہتی ہے، اٹھایا، گود میں لیا، سارا کام ویسے ہی بچے کا ماں باپ ہی کرتے ہیں، اس وقت کیفیت ایسی پریشان کن نہیں بنتی۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو کچھ ماں باپ، پڑھے لکھے گھرانوں کی بھی میں بات کر رہا ہوں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈاؤن سنڈروم کا بچہ ہے، کیسے ہینڈل کیا جائے، آٹسٹک ہے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، سماعت سے محروم ہے، دیر سے پتہ چلتا ہے کبھی کچھ چیزوں کا۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو اویئرنیس ہے یہ انہی محفلوں سے بڑھتی ہے۔ ٹی وی پر آ جائے گی بات، آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ کے حوالے سے ہزاروں مرتبہ ٹیلی ویژن چینلز کہتے رہے تو سب کو اس بات کا علم ہو گیا، ایس او پیز کو آپ نے فالو کر لیا۔ اسی طرح سے جو ٹیبو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ بھی ایک ہے کہ گھر کے اندر جو بچہ ڈسیبلڈ ہو تو گھر والے باہر کم ذکر کرتے ہیں، اور جیسے جیسے اس کا وزن بڑھتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جیسے یہاں ڈاکٹر ثنا حفیظ نے کہا کہ پاکستان کے اندر موومنٹ بھی مشکل ہو جاتا ہے، شادی بیاہ میں چھوٹے بچے کو تو گود میں لے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی میرج ہال ایسا نہیں ہے جو ویلکمنگ ہو، جس کے اندر ریمپس موجود ہوں۔ 4-5 قسم کی ڈسیبلٹی وہ ہیں، سائلوز ہیں۔ ایک ہے ہیئرنگ ڈسیبلٹی کا سائلو، ایک ہے ویژول ڈسیبلٹی، ایک ہے فزیکل ڈسیبلٹی۔ یہ 3 تو ایسے ہیں جس کے اندر میں بڑی بار یہ بات کہتا ہوں کہ معاشرے کو یہ خیال ہو کہ ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز میری اور آپ کی طرح ہیں، اس کلیئرٹی کے ساتھ بات کو شروع کریں۔ جب ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹی میری اور آپ کے برابر ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ لوگ معاشرے میں پیچھے رہ جائیں۔ دیز آر دا ایزیئر سیگمنٹس آف سوسائٹی، جن کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہے، صرف فیسلٹیز دینی ہے نا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایگزیمپلری تھوڑے سے کام کرتے جائیں جو لوگوں کو نظر آئے۔ تو ہم نے مثال کے طور پر اسلام آباد میں، مثال کے طور پر پہلے ہم لے لیتے ہیں کہ بینکس کے ساتھ ایک مسلسل ہمارا ڈائلاگ رہا اور سب سے پروڈکٹیو رہا بیکاز آف دا لیڈرشپ آف دا گورنر آف اسٹیٹ بینک، کہ ہماری ان کے ساتھ 2 سال سے مسلسل میٹنگز رہتی ہیں، اور جو ٹارگٹس طے کیے جاتے ہیں ان ٹارگٹس پر بینکس اور بینکس کی برانچز پوری اتر رہی ہیں، ہر جگہ ریمپس بنا رہے ہیں، اور ود ان دیز فیو ایئرس ایوری بینک کے پاس ریمپس ضرور موجود ہوں گے۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک ایپ کو جو بریل پرنٹنگ ایپ ہے تو بینکنگ فارمز کو اس کے اندر ٹرانسلیٹ کیا تاکہ جو بھی ویژولی امپیئرڈ آدمی جائے تو وہ بریل کے ذریعے ان چیزوں کو ہینڈل کر لے۔ یہاں ایک انوکھے دیکھو ایسپیکٹس کا اندازہ نہیں ہوتا، جو سفر کرتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ثنا حفیظ نے یہ بتایا کہ while she was being moved اس کی اسپائنل انجری اس کی پرماننٹ ڈسیبلٹی کی وجہ بن گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب تقریر سٹیج پر چڑھتے ہوئے گرے تھے، اور میں کراچی میں تھا، اور میں جس طرح سے ان کو اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا بیکاز ہی واز انکانشیس، تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ خدا کرے اس کو اسپائنل انجری نہیں ہوئی ہو اور ایسی نہ ہوئی، کیونکہ دا ہینڈلنگ پوسٹ انجری سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اور مجھے آج تک یاد ہے کہ میرا گاڑی کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک بچہ پتنگ اڑا رہا تھا کراچی میں، تو عواب جو میرا بیٹا وہ بھی چھوٹا تھا جب گاڑی میں بیٹھا تھا، تو پتنگ اڑاتے اڑاتے سیدھا میری گاڑی کے سامنے آیا اور دھڑاک سے میں اس میں کریش ہوا، اور وہ اچھل کر بونٹ پر آ گیا بچہ اور بے ہوش ہو گیا۔ اور میں اتنا پریشان، میں نے اس کو آواز دیتا رہا، میں نے اس کو اٹھایا، تو جب اٹھایا تو کیونکہ میری کچھ ٹریننگ تھی تو میں نے اس کی اسپائن کو سپورٹ کر کے اٹھا کر گاڑی میں لٹایا۔ تو عواب جو میرا بیٹا ہے، تو میں اب وہاں سے میں اس کو جناح ہاسپٹل لے جا رہا تھا، اچھا، اور میں راستے میں اٹھاتے میں چیختا رہا کہ بھئی اس کا کوئی والی وارث ہے، اس کی اماں ہے، اس کا باپ ہے، کوئی بچوں کوئی بات سن رہا ہو تو اس کو بتا دے کہ میں اس کو جناح ہاسپٹل لے جا رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ ہو۔ اچھا، میں ڈروں بھی کیونکہ پبلک ریاکشن کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، کہ آپ گاڑی تیز چلا رہے تھے، جو کچھ تھا۔ تو جب جناح ہاسپٹل میں لے گیا اس کو،
تو خیر کھڑا رہا میں وہاں اور احتیاط سے، اور میں اواب سے کہتا رہا اواب اس کو ذرا سا ہوش میں لانے کے لیے کچھ چہرے پر تھپڑ مارو ہلکے سے. تو اواب نے اس کو یوں اٹھایا تو میں نے کہا بیٹا اس کا خیال رکھنا کہ اس کو اسپائنل انجری کا امکان، اٹھاؤ مت. اواب بھی میٹرک میں ہوگا یا میٹرک سے چھوٹا ہوگا، تو میں اس کو اٹھاؤ مت، اس کی اسپائن کو مت بینڈ کرو. اور میں اسپتال بھی گیا تو بھی میں احتیاط کرتا رہا کہ جب تک اسٹریچر نہیں آئے گا، جب تک اس کی اسپائن کو پروٹیکٹ کر اٹھا کر ہم رکھ نہیں دیں گے جب تک مجھے چین نہیں آئے گا. پھر میں وہاں کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ گھر والے آئیں گے اور کیا کہیں گے، اور ڈر بھی لگے کہ آ کر لڑیں گے وہ مجھ سے کہ تم نے کیسے گاڑی چلا رہے تھے، کیا ہوا. مگر جو بھی تھے ماں باپ آئے اور سب سے پہلے انہوں نے کہا نہیں اس کو ہم نے اتنا منع کیا ہے کہ یہ پتنگ سڑک پر پتنگ لوٹے اور پتنگ نہ اڑائے، اور دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا. تو خیر دے ور سمپیتھیٹک، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ یہ اتنا کامن فیچر ہے. اب اس کو کون ہینڈل کرے گا؟ اس کا مطلب کہ سوسائٹی میں فرسٹ ایڈ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. لہٰذا میں ریڈ کراس کو آج کل کہہ رہا ہوں، لہٰذا میں بوائے اسکاؤٹس کو آج کل کہہ رہا ہوں، لہٰذا گرل گائیڈس کو میں کہہ رہا ہوں، اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو چیف ہیں ان کو میں نے کہا، ان 4 اداروں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر فرد پاکستانی اس کو تھوڑی بہت فرسٹ ایڈ آنی چاہیے. یہ آپ نے سنا ہوگا ایک ہائملک مینوور ہوتا ہے کہ پیٹ دبایا جاتا ہے، اگر حلق میں کوئی چیز پھنس جائے تو پیٹ دبایا جاتا ہے تاکہ وہ نکل جائے. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ سانس ہی نہیں آئے گی اور 5-10 منٹ کے اندر وہ آدمی چل بسے گا. مگر کسی کو پتہ ہو، کوئی کرے، معلوم ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ ایمبولنس کا انتظار کریں گے اور یہ سب، تو اس کے اندر تو چل بسا ہوگا نا. تو فرسٹ ایڈ مینس لائف سیونگ ایکشن، اینڈ دیر فور آئی بلیو آپ بہت سارے، میں پرانا آدمی ہوں تو مجھے یاد ہے ایک سول ڈیفنس ٹریننگ ہوا کرتی تھی، اس کے اندر یہ چیزیں سکھائی جاتی تھیں کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر، بوائے اسکاؤٹس وغیرہ میں. تو اب دوبارہ ہم اس کا اجرا کرنا چاہتے ہیں کہ ہر کالج اسٹوڈنٹ کے لیے فرسٹ ایڈ جاننا ضروری ہو، اور اس کا ریپیٹیشن ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اسپتال کے اندر، اپنے اسپتال کے اندر ہر سال دوبارہ اپنے آپ کو بھی ریوائز کرتا تھا کہ فرسٹ ایڈ ٹریننگ اس کو کہتے ہیں، کون سی دوائی کیسے استعمال ہوگی، کب ہوگی. تو لہٰذا یہ تو خیر اٹ واز لمیٹڈ ٹو ون ایشو. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ سے گفتگو کر رہا تھا تو ہر سٹیج آف لائف کے لیے ذرا میں اور آپ گفتگو کر لیں تو بات کلیئر ہو جائے گی. ماں باپ کی آگہی ہو، ٹابو سے یہ نکل جائے. یہ شرماتے رہتے ہیں، چھپاتے رہتے ہیں. اینڈ آئی نو اے لاٹ آف پیپل، میرے اپنے خاندان کے اندر، میری اپنی، جب سے پریسیڈنسی میں آیا ہوں اس کے بعد کے بھی آپ کو انسیڈنٹس بتا سکتا ہوں کہ فیملی والے اپنے بچے کی ڈسیبلٹی چھپاتے ہیں، شرماتے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ اس کیفیت سے نکلنا چاہیے. یہ کیا ہوگا؟ یہ معاشرہ کرے گا، یہ حکومت تو نہیں کرے گی نا. لہٰذا یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. یہ برڈن آپ کا اور ہمارا ہے، حکومت سے ہٹ کر. اچھا، تو پہلے تو وہ سٹیج آئی. دوسری سٹیج آئی کہ یہ اسکولوں کے اندر ویلکم ہو، اسکول ان کو ریفیوز نہ کرے. تو لہٰذا قانون اسلام آباد میں بھی پاس ہو گیا اور ممکن ہے پروونسز میں بھی ہو رہا ہوگا کہ کوئی اسکول انکار نہیں کرے. اچھا، اب اسکول کے اوپر کیا بات آتی ہے کہ جو 3 ڈسیبلٹیز کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جس کے اندر انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی نہیں ہے، اس کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ ضروری ہے. سارے ٹیچرز کی ٹریننگ ضروری نہیں ہے. اسکول میں ایک ٹیچر واقف ہو کہ ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، دیٹ از انف. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کیا ہے کہ اسکول ایجوکیشن سے وہ گزرے، پھر سیکنڈری ایجوکیشن میں آئے. اس میں ڈراپ آؤٹس ہوں گے، ان کو اسکل بیسڈ ٹریننگ دی جائے. پچھلا بوجھ ہے پاکستان کا، جہاں ہم نے تعلیم کے اندر نگلیکٹ ہو گئی ہے ہم سے. بچے آؤٹ آف اسکول بھی ہیں، بچے بڑے ہو گئے، ان پڑھ رہے، ان کو ہم اسکل بیسڈ ٹریننگ دے رہے ہیں. تو ڈسیبلڈ لوگوں کو بھی اسکل بیسڈ ٹریننگ ہمیں دینی چاہیے. اچھا، اسکل بیسڈ ٹریننگ 2 انداز کی ہے. ایک تو اداروں کے ساتھ ان کو پھر میچ بھی کیا جائے کہ ان کو نوکری مل جائے. میچنگ بھی ضروری ہے. تو بہت ساری این جی اوز ہیں، میں فخر کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ این جی اوز جو ہیں وہ حکومت سے تھوڑا سا ایک قدم آگے بھی ہیں بعض چیزوں کے اندر. تو یہ میچ میکنگ این جی اوز بھی ہیں جو انڈسٹری سے دیکھتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے، ان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے ایسا جاب تشکیل دو، اور ڈسیبلڈ افراد کو ان کے لیے تیار کرتی ہیں اور نوکری دلواتی ہیں. دیکھیے، ایک تو چیز یہ ہے کہ اس کو چیریٹی اور ویلفیئر سمجھ لیا جائے، مگر اس میں ایمپلائر بھی خوش نہیں ہے کیونکہ ڈسیبلڈ فرد کنٹریبیوٹ نہیں کر سکا جتنا اس کی ایکسپیکٹیشن ہے، اور ڈسیبلڈ فرد بھی خوش نہیں ہے کیونکہ یہ چیریٹی ہے.
تو چیریٹی سے ہٹا کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب لوگ پروڈکٹیو ممبرز آف سوسائٹی بن جائیں، چاہے چھوٹا کام کر سکیں، پروڈکٹیو ممبرز آف سوسائٹی بن جائیں۔ اور میں ایک کہانی کوٹ کرتا ہوں کہ ڈاؤن سنڈروم کا ایک بچہ میکڈونلڈز میں 35 سال کے کام کے بعد ریٹائر ہوا، کہیں باہر کی کہانی ہے، اور 35 سال وہ صرف کیا کام کرتا تھا، اس کو پاپ کارن ہینڈل کرنے میں خوشی ہوتی تھی، تو وہ ہر ٹیبل پر جب پاپ کارن آرڈر ہوتی تھی تو وہ پاپ کارن لے جا کر رکھتا تھا. دیٹس آل ہی ڈیڈ، بٹ ہی واز آف سروس. اور 35 سال کی سروس کے بعد وہ ریٹائر ہوا. تو لہٰذا ہمیں وہ نیشز تلاش کرنی پڑے گی، ہمارے امپلائیز کو پہچاننا پڑے گا کہ ہمیں ان کو کیسے فٹ کرنا ہے فار دیم ٹو بی پروڈکٹیو. تو دوسری بات یہ ہوگی. تیسری آپ نے لونز کا سنا، تو لونز اویلیبل ہیں. میں آپ کو خود اپنی مجبوری بتاتا ہوں تو آپ کو معاشرے کی مجبوری کا اندازہ ہو جائے گا. میں اور سمینہ علوی یہاں بازار اسلام آباد میں گئے تو ایک آدمی ایک پہیہ گاڑی کے چلاتے ہوئے کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، اور میں نے اس سے کچھ چیزیں بھی خریدی اتر کر. اس نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے اس کے سوال کرتا رہا. میں نے اس کو پوچھا کہ تمہاری روزی کیسی ہے؟ اس نے کہا بڑی اچھی، حق حلال کی روزی ہے. دیز پیپل آر ویری پراؤڈ آف واٹ دے کین ڈو. ریممبر دیٹ. جن کو ہم نے ہیئرنگ ڈسیبلڈ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں امپلائی کروایا، تو وہ جنہوں نے امپلائی کیا وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھے پرفارمرز یہی ہیں. تو دیز پیپل جہاں بھی جس انڈسٹری میں گئے ہیں دے ہیو ورکڈ ویری ہارڈ، کیونکہ دے ہیو فاؤنڈ یعنی سبسٹینٹیو ہیپینس ان دا فیکٹ دیٹ دے آر یوزفل ان سوسائٹی. تو میں نے اس کو پوچھا کہ تمہاری روزی کیسی؟ اس نے کہا بڑی اچھی، ٹھیک ٹھاک ہے. اور کہنے لگا میرے 4 بچے ہیں. میں نے کہا بہت اچھے. میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی یہ ویل چیئر پر چل چل کر میں اب پریشان ہو گیا ہوں، اب میری عمر بھی اباؤٹ 50 کے قریب ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی دکان لے لوں، وہاں سے یہی کام کروں. اچھا اب میں جناب سو کالڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان، اب یا تو میں بادشاہت والی کیفیت کروں کہ اپنے سسٹم کو اپنے کہوں کہ بھائی اس کا خیال کرو اور یہ کرو وہ کرو. مجھے تو سسٹم کا خیال آتا ہے نا، یہ بادشاہت تھوڑی ہے. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ تم کسی بینک میں جاؤ، لون کی کوشش کرو. اینڈ آئی ٹرائیڈ ٹو گائیڈ ہم انٹو دا سسٹم کہ لون کی کوشش کرو، کوئی مشکل ہو تو پھر کسی ادارے کو بتاؤ. مگر ان کی انگلی پکڑے گا کون؟ دیکھو آپ سے میں کہوں، یہ خواتین بیٹھی ہیں، اس میں سے میں کچھ لوگوں کو کہوں کہ جاؤ بینک میں لون لو، یہ پریشان ہو جائیں گی. مجھے آپ کہہ دیں بینک جاؤ لون لو تو میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، مجھے بھی تیاری کرنی پڑے گی. تو جو این جی اوز ہیں یا ادارے ہیں یا بینکس خود اس بات کی اب ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی اپروچ کرے تو بینک کو گائیڈ کرنا پڑے گا مور دین اینی ادر پرسن. دا بینک شوڈ بینڈ اوور بیکورڈس کہ ان کو لون دینا. اچھا گورنمنٹ نے انسسٹ کیا ہے کہ سرٹن فریکشن لونز جو ہیں کامیاب جوان کے اور یہ ان افراد کو ملنے چاہیے تاکہ لون ملے. جو کاروبار کر سکتا ہے وہ کاروبار کرے، جو اسکل سیٹس نیفٹیک اور ٹیفٹا کے اعتبار سے ان کا اسکل سیٹ امپروو کیا جائے، ان کو میچ کیا جائے ٹو پاسبل جابس. ہائر ایجوکیشن میں ہم نے کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ایجوکیشن منسٹر کے نیچے آتی ہے اور میرا بڑا رابطہ ہے کیونکہ 30-40 یونیورسٹیز کا میں پیٹرن ہوں یا چانسلر ہوں، تو ان کی ہم نے پالیسی ایک ڈٹرمن کرا دی جو ایکسیپٹ ہو گئی، یونانیمسلی ایکسیپٹ ہو گئی. اس کی خوشخبری میں سنا بھی چکا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن میں ڈسیبلڈ افراد کا کوئی ٹیوشن نہیں ہے. اب کوئی ٹیوشن نہیں ہے ڈسیبلڈ افراد کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہاسٹل فیس، ہاسٹل میں رہنا وہ بھی فری ہے. اچھا مگر وی ہیو ٹو انشور کہ ہائر ایجوکیشن تک پہنچے. تو اگر یہ پہنچ جائیں تو اسکالرشپس اویلیبل ہیں، اس کے علاوہ بھی اسکالرشپس اویلیبل ہیں، مگر دس از آل فری. اچھا اب یہ انہی چیزوں کے ساتھ میں جب آپ سے ذکر کروں تو گیپ کہاں پر ہے؟ گیپ یہاں پر ہے کہ حکومت نے ایک اور بھی کام کیا ہے، یو شوڈ بی اویئر، اور پبلک کے اندر اس کا ہمیں نتیجہ چاہیے. یہ کام کیا ہے کہ اندر احساس پروگرام پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ 2000 روپے مہینہ ہر ڈسیبلڈ فرد کو تا حیات ملیں گے، اور 20 لاکھ کا کوانٹم طے کیا.
اور آپ کو معلوم تعجب ہوگا کہ پچھلے 2 سال سے یا 1.5 سال سے ہماری کوشش ہے، اس کے باوجود صرف 4 لاکھ لوگ رجسٹر ہوئے ہیں. یہاں فگرز آپ کو کروڑ میں نظر آ رہے ہیں. سو واٹ از ہیپننگ؟ یہ بھی ایک گیپ ہے. تو ایک تو ون ونڈو یہاں اسلام آباد میں کھلی اور کئی جگہوں پر کھلی ہے، مگر سارے پاکستان میں ہونا چاہیے کہ یہ ڈسیبلڈ فرد جائے. پہلا فارم یہ تھا کہ اس کو نوکری کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. پچھلے 70 سال سے ہمارے پاس ڈسیبلڈ کا ایک ہی فارم تھا کہ نوکری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اچھا، یہ ڈگریز اور ڈسیبلٹی بہت ساری ہوتی ہیں، یعنی جو بینائی جن کی کمزور ہے تو 1 گریڈ کی، 2 گریڈ کی، 3 گریڈ کی، ان کی یہ بھی ڈگری لیولز ہیں. ہیئرنگ کے بھی ڈگری لیولز ہیں. جو فزیکلی امپیئرڈ ہے اس کے بھی ڈگری لیولز ہیں. میں ریکگنائز کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ثنا نے یہاں پر بات کی. آپ کو فخر ہوگا کہ جناب وہ ہماری فارن آفس کی خاتون نے یونائٹڈ نیشنز میں بریل سے پڑھ کر تقریر کی. دس از پاکستان، ماشاء اللہ. اینڈ ڈونٹ گو فار. ڈاکٹر ہمارے شہزاد یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہی از پولیو افیکٹڈ، مگر دیکھیں ہی از اے وائس چانسلر آف اے یونیورسٹی. کیا بات ہے! پراؤڈ آف سچ پیپل. ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کبھی زندگی میں چل نہیں سکیں گے، مگر محنت کر کے اچیو کیا. اچھا، محنت یعنی اس کا مطلب یہ کہ محنت کی اپارچونٹی ملی، کوئی رکاوٹ نہیں آئی. کوئی رکاوٹ آئی تو اس کو اوور کم کیا، مگر پھر کیونکہ انٹلیکچولی پولیو افیکٹیز اور سب لوگ عام آدمیوں کی برابر ہیں، تو اگر انٹلیکچوئل ایریا کے اندر اوپننگ ملے تو یہ ترقی کریں گے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب تو زمانہ اور آسان ہو گیا کہ گھر بیٹھے بیٹھے تھرو دا کمپیوٹر ایجوکیشن بھی حاصل کرو، سروس بھی کرو، جابز بھی کرو، سب کچھ گھر بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہو. مگر میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر بیٹھو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے بچہ شروع ہو، اسکول کے بعد ہائی اسکول، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پھر جابز. یہ جو 5 لیول کی سیکوینسنگ ہے، یہ ہمیں یوں اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم نے تعلیم کے اندر ہمارے ہاں جو میں نے آپ سے کہا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بھی کیفیت موجود ہے. اچھا، دور دراز علاقوں میں اور بھی مشکل ہے. میں اور سمینہ الوی سوات گئے. سوات میں پتہ نہیں، ہم کالام میں ایک جگہ واک کر رہے تھے، ہائیک کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک مجھے بندہ، میں اوپر سے دیکھ رہا تھا تو ایک وہیل چیئر نظر آئی کھیتوں میں. اچھا، تو میں خاص طور پر اس سے ملنے گیا. تو جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کے بھائی وغیرہ سب آ گئے. اینڈ میرے خیال سے 18-19 سال کا آدمی ہوگا جو وہیل چیئر پہ بیٹھا تھا کھیتوں میں. اچھا، تو میں نے اس کو پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں کرتا. تو ان کے بھائیوں سے پوچھا، جی انہوں نے کہا جی اس کی وہیل چیئر کھیت میں تو ہم اٹھا کر لے آتے ہیں بس، اور کچھ نہیں کرتا یہ. تو بہت ساری ان ایکسیسیبل ایریاز کے اندر یہ کیفیت بڑھ گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جتنی آرگنائزیشنز ہیں جو ڈسیبلڈ لوگوں کو ہینڈل کرتی ہیں، ان کے اندر یہ اسسٹو ٹیکنالوجی ایک بڑی اہم چیز ہے. اور جیسے آپ نے سنا یہاں پہ زونگ کے چیف نے یہ کہا کہ جناب اسمارٹ فون از دا بیسٹ اسسٹو ٹیکنالوجی. واقعی یہ وائٹ کین کا بھی کام کر سکتی ہے. یعنی وائٹ کین کا ایسے کہ اگر میں پکڑ لوں اور مجھے نظر نہ آ رہا ہو تو یہ مجھے بتاتا رہے گا کہ یہ آبسٹرکشن ہے، یہ سیڑھیاں آ گئیں. یہ اسمارٹ فون کین ڈو دیٹ. تو وی ہیو ٹو میک دیٹ ایفرٹ آلسو کہ وہ وائٹ کین کا کام کر لے. آپ نے کوکلیئر امپلانٹس کا نام سنا ہوگا، بہت ہی ایکسپینسو ہے مگر کر رہی ہے یہ حکومت، مگر جو اس کی نیڈ ہے اس کو پورا نہیں کر سکتی ہے. بٹ میں آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ٹارگٹ بہت بڑے ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس. یہ وہیل چیئرس کے کسٹمائز وہیل چیئرس، بیت المال بھی اس پر بڑی محنت کرتا رہا ہے، بلوچستان میں بھی، ادھر بھی، ہر جگہ. تو کسٹمائز وہیل چیئرس کے اعتبار سے ہر ایریا میں اسسٹو ٹیکنالوجی. تو آپ نے دیکھا نا کہ صرف وہ ایک بڑا میگنیفائنگ گلاس از این اسسٹو ٹیکنالوجی آلسو وچ کین بی شیئرڈ ود پیپل. تو یہ ایریا بہت کھلے میں ہیں. ہم نے یہاں پر دیکھو کمیونٹی کو آگہی دینی پڑے گی، پارٹنرز بنانے پڑیں گے. جیسے بریسٹ کینسر میں آپ لوگوں نے کام کیا، پارٹنرز بنائے اور معاملہ اتنا آگے چلا گیا، اسی طرح سے اس میں پارٹنرز کون ہوں گے؟
ایکسیس کے اعتبار سے قانون بن گیا کہ کوئی بلڈنگ اسلام آباد میں بغیر ایکسیس کے اب نہیں بنے گی جو پبلک سروس بلڈنگ ہو. مگر پرانی بلڈنگوں کا کیا کریں گے؟ میں آپ کو اپنی مجبوری سناتا ہوں. میرا 2 کلینکس ہیں اسپتال کراچی کے اندر. ایک کے اندر ہم نے ریمپ بنا لیا, دوسرا DHA کے اندر تھا, وہاں ریمپ کا امکان ہی نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ جی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ فٹ پاتھ پر ریمپ بنائیں. ارے بھائی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, تمہارے نقشوں کے اعتبار سے بنی ہے, جی فٹ پاتھ پر کوئی انکروچمنٹ کی اجازت نہیں ہے. واٹ اے گریٹ ڈس سروس کہ جو بھی ویل چیئر پر آئے گا اس کو 6 سیڑھیاں اٹھا کر آپ اوپر لے جائیں گے. یار اس کی بھی کوئی ڈگنیٹی ہے نا. تو قانون کو بھی ہم نے اسلام آباد کے اندر یہ ساری مارکیٹس کو دیکھا. CDA کے چیئرمین نے یہاں پر فٹ پاتھ کو ویل چیئر ایکسیسیبل کیا, ہر جگہ ہم انسسٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے پھر ایک کوشش کی جو میں سمجھتا ہوں ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے. ہم نے یہ کوشش کی کہ جتنے اسکول یونیورسٹیز یہاں پر ہیں جن کے یہاں آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر ہے, ہم نے ان سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو سوشل پریکٹیکل پرابلم سے آگہی دو. یہ نئی بلڈنگز تو بنائیں گے نا, یہ بھی بتاؤ کہ پرانی بلڈنگز کو یہ کیسے ایکسیس کریں گے. تو آئی مسٹ تھینک کامسیٹس نے بڑا کمپریہنسو پلان دے دیا F6 مارکیٹ کے لیے. ویری گڈ. اچھا ان کے اسٹوڈنٹس انوالو ہوئے, ان کے اساتذہ انوالو ہوئے ٹو پرووائڈنگ دیٹ. اب میں نیکسٹ اسٹیپ یہ سوچ رہا ہوں کہ CDA کے ساتھ مل کر اس کو کوانٹیفائی کر لیا جائے مانیٹریلی, پھر چیمبرز کو ملایا جائے اس کے اندر, پھر اس مارکیٹ کے دکانداروں کو ملایا جائے. یو سی تھنگس کین بی ڈن ان اے کوآپریٹو مینر, مگر ایفرٹ ہو. تو ایسا ہے کہ جیسے آپ سب لوگ یہاں لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب اپنے اپنے ایریاز میں کام کر رہے ہیں. یو آر پرووائڈنگ دیٹ لیڈرشپ ٹو نٹ دا کمیونٹی. یہ جو ملک پاکستان جو ابھر رہا ہے, یہ ابھر اس انداز سے رہا ہے کہ اس سب کو ملا کر جو ڈپرائیوڈ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, زمینہ علوی تیسرا یہ کام کر رہی ہیں کہ وومن امپاورمنٹ کے اندر ہیں, تو جو ڈپرائیوڈ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں سب کے ساتھ اپنی بلیسنگز اگر ڈسٹریبیوٹ ہم کریں گے تو پھر پاکستان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. یعنی قائد اعظم کہتے رہے کہ جی وداؤٹ وومن نو سوسائٹی کین پروگریس. تو لہٰذا ہم اس کو بھی پورا کریں اور یہ ڈسیبلڈ افراد باہم معذوری کو بھی سوسائٹی میں پروڈکٹیو ممبرز بنائیں. بہت ضروری, گورنمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ رادر دین ٹیکنگ آؤٹ سیگمنٹس آف چیریٹی, میک دیم پروڈکٹیو اینڈ دے آر ہیپی اینڈ دا سوسائٹی از ہیپی. تو یہ ون ون سچویشنز ہیں جس کے لیے پروگریسولی ایوری ایئر اف وی میٹ وی مسٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ دا پروگریس وی ہیو میڈ. یہ صرف الفاظ کی بات نہیں ہے. جیسے ہم سارے بینکس کو ہم نے کیا, ملٹی نیشنلز کو ہم نے کیا, ہر چیمبر کے اندر جا کر میں بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ڈسیبلڈ افراد کو بڑھاؤ. قانون بن گیا ہے 2 to 5%, تو 2 to 5%, 5% کا ٹارگٹ رکھو, 5% ہر انڈسٹری میں, ہر فیکٹری کے اندر ڈسیبلڈ افراد کو آپ امپلائمنٹ دیں. جب وہاں سے امپلائمنٹ کی خواہش شروع ہو جائے گی تو پھر یہ میچ میکنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. تو آئی ایم ویری ہوپ فل, ماشاء اللہ, ود لیڈرشپ پریزنٹ ان دس روم which I appreciate and admire, including WHO, which I appreciate and admire, it is possible that we can do tremendously good service to my dear country of Pakistan. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.